بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ناروے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک شخص نے قرآن مجید جلانے کی ناپاک، گھناؤنی اور گندی کوشش کی تھی، لیکن ایک مسلم نوجوان نے آگے بڑھ کر اس شخص کو لات مار کر اس کی اوقات کو یاد دلا دیا تھا۔ آئے دن اس طرح کے واقعات دنیا بھر میں پیش آتے رہتے ہیں۔ لوگ قرآن مجید سے نفرت کا اظہار کرنے کے لیے کبھی اسے پھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو کبھی جلانے کی۔ خود ہمارے ملک ہندوستان میں بھی بہت سے پاگل قسم کے لوگ اس طرح کی صدائیں لگاتے رہتے ہیں کہ قرآن مجید پر پابندی عائد کر دینی چاہیے، اس لیے کہ اس سے نفرت پھیلتی ہے، یہ لوگوں کو مارنے کا حکم دیتی ہے وغیرہ۔ یہ وہی پاگل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن مجید کو پڑھتے نہیں ہیں، ادھر ادھر سے سنی سنائی باتوں کو بغیر سوچے سمجھے نقل کر دیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں، وہ قرآن مجید کو صرف اپنے سینے ہی سے نہیں لگاتے ہیں بلکہ اپنے انسٹیٹیوٹس کی دیواروں کو قرآن مجید کی آیتوں سے مزین کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے کہ جہاں ایک طرف قرآن مجید کو جلایا جا رہا ہے، اسے بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، وہیں دوسری طرف پڑھے لکھے لوگ اپنے اداروں کی دیواروں پر قرآن مجید کی آیتوں کو لکھوا کر دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی کتاب ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ قرآن مجید نے جو قانون بنا دیا ہے اس سے بہتر کوئی قانون ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ چنانچہ اسی طرح کا ایک واقعہ امریکہ میں پیش آیا ہے۔ وہاں کی دیواروں پر قرآن کی آیتیں لکھی گئیں اور دنیا بھر کو یہ پیغام دیا گیا کہ قرآن مجید سے بہتر ساری انسانیت کے لیے کوئی قانون ہو ہی نہیں سکتا۔ قانون کی تعلیم دینے والے جدید بین الاقوامی اداروں میں ہارورڈ لا اسکول کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ یہ امریکہ کا قدیم ترین لا کالج ہے جو 1857 میں قائم ہوا تھا۔ دنیا میں سب سے بڑے تعلیمی اداروں میں شامل ہارورڈ یونیورسٹی کا حصہ ہے۔ فی الوقت امریکہ میں چوٹی کے لا کالجوں میں اس کا دوسرا نمبر ہے۔ ہارورڈ لا اسکول میں امریکی تاریخ کی نامی گرامی شخصیات قانون کی تعلیم حاصل کر چکی ہیں، جن میں امریکی صدر براک اوباما بھی شامل ہیں۔ اسی ہارورڈ لا اسکول میں ایک نیا کمپلیکس بنایا گیا۔ جب کمپلیکس بن کر تیار ہو گیا تو یہاں کی پروفیسر مارتھا مینو نے فیصلہ کیا کہ یہاں کی دیواروں پر قانون اور انصاف سے متعلق بہترین اقوال لکھوائے جائیں۔ وہاں کے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ سے کہا گیا کہ آپ تاریخ کی کتابوں سے، ایسی مذہبی کتابوں سے اور اخلاقیات وغیرہ کی کتابوں سے بہترین اقوال منتخب کر کے لائیں۔ چنانچہ ہزاروں کتابوں سے بہت سارے اقوال وہاں کے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس نے جمع کیے، ان سب میں مقابلہ ہوا اور آخر میں قرآن مجید کی آیت کو منتخب کیا گیا، اور وہاں کی انتظامیہ نے فیصلہ کیا کہ یہاں کی دیوار پر قرآن مجید کی آیت سے بہتر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور اس طرح سے انٹرنس گیٹ کے اوپر قرآن مجید کی آیت کو چسپاں کر دیا گیا، اور ساری دنیا کو یہ پیغام دیا گیا کہ دنیا میں جتنی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں ان سب میں انصاف کی بات جس طرح قرآن مجید میں کی گئی ہے کسی اور کتاب میں نہیں کی گئی ہے، نہ کسی مذہبی کتاب میں، نہ کسی قانون کی کتاب میں، اور نہ کسی فلاسفر نے اس طرح انصاف کی بات کی۔ اب آئیے میں آپ کو وہ آیت سناتا ہوں جو امریکہ کی یونیورسٹی کی دیوار کے اوپر لگائی گئی ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 135 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے انصاف اور سچی گواہی کی بات کی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اہل ایمان کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ وہ انصاف کی بات کریں اور سچی گواہی کی بات کریں۔ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو انصاف قائم کرنے والے بنو، اللہ کی خاطر گواہی دینے والے، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف پڑتی ہو یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف۔ وہ شخص جس کے خلاف گواہی دینے کا حکم دیا جا رہا ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، اللہ دونوں قسم کے لوگوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، لہذا ایسی نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلنا جو تمہیں انصاف کرنے سے روکتی ہو، اور اگر تم توڑ مروڑ کرو گے
یعنی غلط گواہی دو گے یا سچی گواہی دینے سے پہلو بچاؤ گے تو یاد رکھنا کہ اللہ تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت میں ایک تو انصاف کی بات کی گئی ہے کہ تمہیں انصاف قائم کرنا ہے، اور پھر چاہے وہ انصاف خود تمہارے خلاف ہو، تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، تمہیں انصاف قائم کرنا ہے۔ ایسے ہی تمہیں سچی گواہی دینی ہے، اور پھر وہ گواہی چاہے خود تمہارے خلاف ہو، چاہے تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو، یا یہ کہ پھر تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، تمہیں سچی گواہی دینی ہے۔ اگر تم سچی گواہی نہیں دیتے ہو، اللہ نے فرمایا کہ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم اعراض کرتے ہو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خبر رکھنے والے ہیں، اور تمہارا انجام اور حشر اور آخرت میں وہ برا ہونے والا ہے۔ اور اس آیت کے اندر یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ جس آدمی کے بارے میں گواہی دی جا رہی ہے تمہیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ مالدار ہے یا کہ غریب ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ غریب ہے تو تم اس کے خلاف گواہی دے دو، اور اگر وہ امیر ہے تو تم اس کے حق میں گواہی دے دو۔ تمہیں امیر غریب کی طرف نظر نہیں کرنی ہے۔ تو یہ وہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ عام طور سے ہم اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کی مختلف آیتوں کو لگا کر رکھتے ہیں، اور مقصد یہ صرف برکت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ برکت کے حصول کے لیے کبھی چاروں قل گھر کے اندر لگائے جاتے ہیں تو کبھی سورہ یاسین کو گھر کے اندر لٹکایا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید کی اس طرح کی آیتوں کو ہم جن کے اندر ایک پیغام ہوتا ہے، جن کے اندر ایک میسج ہوتا ہے، وہ اٹکا کر نہیں رکھتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں قرآن مجید کی خاص طور سے ایسی جگہ پر جہاں باہر سے دوسرے لوگ ملاقات کے لیے آتے ہیں، غیر مسلم بھی ان میں شامل رہتے ہیں، تو اس طرح کی جگہ پر مثلا سٹنگ روم ہے یا کہ باہر کی کوئی بیٹھک وغیرہ ہے، وہاں ہمیں قرآن مجید کی اس طرح کی آیتوں کا ترجمہ لٹکا کر رکھنا چاہیے، تاکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام دیا گیا ہے وہ دوسرے لوگوں کو بھی معلوم ہو سکے۔ اور قرآن مجید کی اس آیت کے بارے میں، آیت نمبر 135 کے بارے میں اور اس واقعے کے بارے میں ہمیں چاہیے کہ ہم سب کو بتائیں، ہم ان دوستوں کو بتائیں، ان اسٹوڈنٹس کو بتائیں کہ جو لاء پڑھ رہے ہیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ قرآن مجید کس طرح سے انصاف کی بات کرتا ہے۔ ہم اپنے ان ہندو دوستوں کو بتائیں، غیر مسلم دوستوں کو بتائیں قرآن مجید کی اس آیت کے بارے میں جو انصاف سے متعلق کوئی بات جاننا چاہتے ہیں۔ ہم اس طرح کی آیتوں کو اپنی در و دیوار کے اوپر لٹکا کر رکھیں، تاکہ دنیا بھر کے اندر یہ پیغام جا سکے کہ قرآن مجید وہ کس طرح سے انصاف کی بات کرتا ہے۔